الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجرات مدنی صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کہ ان کی بارگاہ میں پیش کیسے ہونا ہے، حاضر کیسے ہونا ہے، ان کی بارگاہ میں گفتگو کیسے کرنی ہے، مخاطب کیسے کرنا ہے، حضور کی بارگاہ کا ادب جو ہے اس سورہ مبارکہ میں سکھایا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا، نہ آگے بڑھو، بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، یعنی تم ایمان والوں کو خطاب کیا گیا اور فرمایا گیا تم چاہے جتنا بھی عروج حاصل کر لو، تمہیں پیسہ روپیہ مل جائے، اولاد مل جائے، تمہیں جاہ و عشمت مل جائے، تمہیں سلطنت مل جائے، جو بھی تمہیں مل جائے، تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ نہیں سکتے۔ آخر تم اللہ کے بندے ہی رہو گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی رہو گے اور ان کی غلامی میں ہی زندگی بسر کرو گے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو نہ بلند کرو اصواتکم، اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے، یہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ ولا تجہروا لہ، اور نہ زور سے پکارو ان کو بات چیت سے، کجہر بعضکم، جیسے پکارتے ہو آپس میں ایک دوسرے کو۔ یہ آیہ مبارکہ جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تو یہ فرمایا گیا کہ ان سے سبقت نہ لے جاؤ کسی بھی معاملے میں، پچھلی آیت میں یہ فرمایا گیا۔ پھر فرمایا کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے پست رکھو۔ یہ جب حکم نازل ہوا تو صحابہ کرام، اولاً تو یہ ارشاد جو ہے یہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کو ہی خطاب تھا، تو انہی سے خطاب تھا اور انہی کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، لیکن قیامت تک کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے یہ مشعل راہ ہیں۔ تو جب یہ حکم نازل ہوا کہ نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو پست رکھو، بلند نہ کرو، تو وہ صحابہ جو کہ پیکر ادب و احترام تھے، جن کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، جی، اور بے ادبی کا تو شائبہ بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے حضور کی بارگاہ کا ادب ان کو سکھایا،
اور جب یہ حکم نازل ہوا تو اس کے بعد صحابہ کا معمول یہ بن گیا کہ بالکل دھیمی آواز میں، آہستہ آواز میں حضور کی بارگاہ میں بات کیا کرتے تھے، بالخصوص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ بڑے ہی شجاعت والے، بڑے ہی وجاہت والے تھے۔ تو جتنا زیادہ جو ہے وہ جسیم بندہ ہوتا ہے نا، تو وہ پھر اس کا آواز بھی ذرا بلند ہوتا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا قداور انسان تھے اور ذرا جسیم تھے، لیکن جب یہ حکم نازل ہوا تو اس کے بعد یوں لگتا تھا کہ ان کی آواز بند ہی ہو گئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا معمول یہ تھا کہ چونکہ حضور کی بارگاہ میں قبائل سے بھی لوگ آیا کرتے تھے، تو ہر حکم جو ہے وہ قبائل تک تو پہنچتا نہیں تھا نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم نازل ہوتا، آیات نازل ہوتی، حضور صحابہ کو سنا دیتے، تو پھر آہستہ آہستہ یہ احکامات اور یہ آیات جو ہیں نا، یہ پھر دور دور تک پہنچی ہیں۔ تو قبائل سے جو لوگ آتے تھے تو انہیں حضور کی بارگاہ کا ادب احترام جو ہے نا، وہ اس قدر زیادہ اس کی جان پہچان نہیں تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر آنے والے قافلہ اور وفد سے پہلے تو پوچھتے، مدعا پوچھتے کہ کیوں آئے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو حضور کی بارگاہ کا یہ ادب ہے، اس طریقے سے حضور کی بارگاہ میں جانا ہے اور دوزانوں ہو کے اس طریقے سے بیٹھنا ہے اور اس طریقے سے گفتگو کرنی ہے۔ یہ حکم نازل ہو گیا ہے، لہٰذا اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرنا۔ کسی بات کی سمجھ نہیں آئی ہے تو وہ پھر دوبارہ جو ہے وہ درخواست کرنی ہے کہ یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے، انظرنا، آوازوں کو پست رکھنا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی یہ ڈیوٹی سمجھ لی کہ اب تو میں یہی کام کیا کروں گا۔ تو یہ جب حکم نازل ہوا تو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلاف توقع، عام معمول کے مطابق جو ہے نا، معمول سے ذرا ہٹ کے قدرتی طور پر ان کو ذرا عارضہ تھا سننے کا بھی۔ تو جس کو سننے کا عارضہ ہوتا ہے نا، تو وہ قدرتی طور پہ جو ہے نا، وہ اس کی آواز ذرا بلند ہوتی ہے۔ وہ یوں سمجھتا ہے جیسے مجھے آواز نہیں آ رہی، دوسرے کو بھی آواز نہیں آ رہی ہے، وہ ذرا اونچی آواز میں گفتگو کرتا ہے۔ تو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چونکہ قدرتی طور پہ ذرا اونچی آواز میں گفتگو کیا کرتے تھے، تو جب یہ حکم نازل ہوا، آگے جا کے آتا ہے نا، اگر تم یہ ایسے کرو گے تو ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ان تحبط اعمالکم یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ ضائع ہو جائیں تمہارے اعمال، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر ہی نہ ہو، جی تمہیں شعور ہی نہ ہو۔ تو انہوں نے یہ جب حکم یہ سنا تو انہوں نے خیال کیا کہ میرے تو اب تک کے جتنے اعمال ہیں سب ضائع ہو گئے، کیونکہ میں تو بات ہی اونچی آواز میں کرتا ہوں، گفتگو ہی میں اونچی آواز میں کرتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم یوں لگتا ہے کہ یہ میرے بارے میں نازل ہوا ہے، کیونکہ حضور کی بارگاہ میں اتنی بلند آواز کے ساتھ اور کوئی گفتگو کرتا نہیں تھا۔ انہوں نے خیال کیا کہ یہ حکم گویا کہ میرے بارے میں ہی نازل ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں مقید کر لیا، تو یعنی 2 روز گزر گئے، اپنے آپ کو گھر میں انہوں نے قید کر لیا اور دروازہ مقفل کر لیا۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن ثابت بن قیس کو اپنی محفل میں اور مسجد نبوی شریف میں نہ دیکھا. جب نہ پایا تو صحابہ سے پوچھا کہ ثابت کدھر ہے جی؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر حکم ہو تو جا کے ہم دیکھیں، ان کی خبر لیں جا کے، نہ جانے وہ بیمار ہیں یا کیا ہے. حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. صحابہ گئے اور انہوں نے دروازے سے باہر ہی حضرت ثابت بن قیس کو روتے ہوئے سنا کہ وہ اندر رو رہے. تو انہوں نے پھر کسی طریقے سے دروازہ کھلوا کے تو ان سے پوچھا. انہوں نے کہا کہ میرے تو اعمال ضائع ہو گئے، ساری نیکیاں، میری اعمال صالحہ سارے کے سارے وہ سارے ضائع ہو گئے، نمازیں، روزے. وہ کہا کہ کیوں ضائع ہو گئے، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ جی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے اور میرا گمان ہے کہ میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ بلند آواز کے ساتھ میں ہی گفتگو کرتا ہوں. تو وہ آئے حضور کی بارگاہ میں، آ کے بتایا ثابت بن قیس کا ماجرا جو ہے وہ آ کے سنایا کہ وہ اس وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں قید کر لیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، کہا ان کو لے کے آؤ. لے کے آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی کہ انہیں تو یہ قدرتی طور پہ یہ عارضہ ہے نا، اس میں تو کوئی بے ادبی کا شائبہ بھی نہیں ہے، یہ تو عمومی اللہ رب العزت نے حکم نازل فرمایا ہے نبی کی بارگاہ کا کہ جو بھی بات کرے، صرف ثابت بن قیس نہیں، جو بھی بات کرے تو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرے. اگر وہ ایسا کرے گا، جان بوجھ کے ایسا کرے گا، اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی اور شہید ہونے کی بشارت عطا فرمائی جی. اور ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی اسی حضور کے فرمان کے ساتھ، اسی جستجو میں انہوں نے زندگی گزاری کہ حضور نے ارشاد فرمایا لہذا مجھے شہادت کی موت ہی ملنی ہے. تو حضور جو ارشاد فرما دیں زمین ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے جی، آسمان گر سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، اور نبی کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو مسیلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ ہوئی ہے، اس جنگ میں پھر ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے سامنے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مختص کر لیا ہے، یہی وہ لوگ ہیں کہ مختص کر لیا ہے اللہ نے قلوبہم، ان کے دلوں کو، للتقوی، تقوی کے لیے. یعنی جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے، پرہیزگاری کے لیے مخصوص کر لیا ہے، مختص کر لیا ہے. یعنی ان کے دلوں سے کبھی کوئی برائی کا کوئی ارتکاب ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے جن کے دلوں کو مخصوص کر لیا ہے تقوی کے لیے، پرہیزگاری کے لیے جی، تو وہ لوگ کتنے خاص لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے مخصوص کر لیا ہے. لہم مغفرۃ و اجر عظیم، انہی کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں آپ کو، من وراء الحجرات، حجروں کے باہر سے، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے.
ٹھیک ہے، یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی ہے، ایک مرتبہ بنی تمیم کا وفد جو ہے، جو کہ 70 یا 80 افراد پر مشتمل تھا، دن کے وقت میں حضور کی بارگاہ میں وہ آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں قیلولہ فرما رہے تھے۔ انہوں نے آ کے تو باہر سے حضور کو آوازیں دینا شروع کر دیں، جی یا محمد اخرج علینا، اے محمد ہماری طرف آئیے، نکلیے باہر، نکلیے ہماری طرف آئیے۔ باہر سے انہوں نے حضور کو پکارنا شروع کر دیا، آوازیں دینا شروع کر دیں، جی وہ جیسے کوئی کسی کا کوئی یار بیلی ہوتا ہے نا، تو اپنے دوست کے گھر کے باہر سے اس کو آوازیں دینا شروع کر دے، جی اس کو باہر بلانے کے لیے، یعنی انہوں نے سمجھا کہ جیسے ہم ہیں ویسے ہی وہ ہیں، تو باہر سے انہوں نے آوازیں کسنا اور بلانا شروع کر دیا انہوں نے۔ تو یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے آئے، قیلولہ فرما رہے تھے، آنکھ کھل گئی تو باہر تشریف لے آئے، ان کی پھر آپس میں گفت و شنید جو ہونی تھی وہ ہوئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے یہ گمان کیا، یہ خیال کیا کہ ہم سے بڑھ کے کوئی فصیح و بلیغ کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑھ کر کوئی شاعر نہیں ہے، جی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بڑائی اللہ کو پسند نہیں ہے، جو بڑائی تم بیان کر رہے ہو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا کہ ان کی باتوں کا جواب دو۔ تو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان سے مخاطب ہوئے نا، ایسی فصیح و بلیغ گفتگو کی، خطاب فرمایا فصیح و بلیغ، وہ حیران ہو گئے، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ یہ ہم تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ ان کو ذرا شعر و شاعری کر کے سناؤ نا۔ تو حضرت حسان بن ثابت نے حضور کی شان میں جو اشعار لکھے تھے وہ پڑھ کے سنانا شروع کیے، وہ اور زیادہ حیران ہوئے۔ البتہ پھر اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو موم کیا اور اسلام کی جو ہے وہ انہیں رغبت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، اور وہیں پہ انہوں نے کلمہ پڑھا، ان تمام لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ البتہ یہ تب آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اس کے علاوہ بھی جو بھی مطلب باہر سے لوگ آئیں، جتنے بھی وفود جو ہیں نا وہ آئیں حضور کی بارگاہ میں، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرما ہیں، اپنے حجرہ مبارک میں موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو آواز دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے معمولات سے فارغ ہو کے خود ہی تشریف لائیں گے باہر، ٹھیک ہے۔ تمہارا یہ کام بنتا ہے کہ تم بیٹھ جاؤ، انتظار کرو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر تشریف لانے کا، بلانا نہیں ہے، انتظار کرو بیٹھ کے، وہ اپنے معمولات سے فارغ ہو کے باہر تشریف لائیں گے، تو پھر ان سے تم ملاقات کرو اور ان کی زیارت سے مشرف ہو۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اور اگر وہ صبر کرتے، جی یعنی آنے والے جو ہیں وہ قبیلہ بنی تمیم کے لوگ، انہوں نے آگے آوازیں دینا شروع کر دیں، تو فرمایا اگر وہ صبر کرتے، انتظار کرتے باہر بیٹھ کر، حتیٰ تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ خود ہی تشریف لاتے الیہم، ان کی طرف، لکان خیر لہم، البتہ یہ بہتر ہوتا ان کے لیے یہی بہتر تھا، ٹھیک ہے۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر آئے تمہارے پاس، یعنی ان جاءکم اگر لے آئے تمہارے پاس، فاسقن کوئی فاسق، بنبأ کوئی خبر، فتبینوا تو پس تم تحقیق کر لیا کرو۔ کوئی خبر لے کر آئے تو تم کیا کر لیا کرو؟ تحقیق کر لیا کرو، چھان بین کر لیا کرو اس خبر کے بارے میں۔ یعنی تمہیں پتہ ہو کہ یہ بندہ فاسق ہے، یہ بندہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس کا کردار کو ٹھیک نہیں ہے، لوگ اس کے بارے میں جو ہے نا وہ کو اچھا تاثر نہیں رکھتے۔ اگر ایسا بندہ کوئی تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آتا ہے، اس کی خبر پر فی الفور یقین نہ کر لو کہ یہ جو بات اس نے کی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، درست ہے، بلکہ تم پر لازم ہے یہ کہ تم چھان بین کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، جی تو ایسا نہ ہو کہ تم یعنی پہنچے تم کو جہالت، یعنی ضرر پہنچاؤ تم کسی قوم کو بے علمی میں، جہالت میں، یعنی اس کی خبر سن کے وہ آگے کسی کے بارے میں تمہیں وہ خبر بتاتا ہے، تو وہ خبر سن کے تو تم جو ہے وہ اس پر چھان بین کیے بغیر جس کے بارے میں اس نے خبر دی ہے اس کو تم کو نقصان پہنچاؤ۔ جی تو یہ فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا، لیکن یہ اب ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، پھر تم اپنے کیے پر پچھتاؤ، نادمین پچھتانے لگو، نادم ہو جاؤ۔ جی یعنی تم اس کے کہنے پہ اس کو ضرر دے دو، اس کو کوئی نقصان پہنچا دو، نقصان پہنچانے کے بعد پھر تمہیں پتہ چلے کہ وہ بات جو ہے نا وہ تو اس نے جھوٹی بتائی ہے، جی تو پھر تم بعد میں تم پچھتاؤ، نادم ہو اس بات پہ کہ جی ہم نے جو کیا ہے وہ درست نہیں تھا، ایسے اس کو زد و کوب نہیں کرنا چاہیے تھا، مارنا پیٹنا نہیں چاہیے تھا۔ جی اس سے بہتر یہ ہے کہ فتبینوا کہ تم تحقیق کر لیا کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور خوب جان لو کہ تم میں یا تمہارے اندر اللہ کے رسول تشریف فرما ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اب وہ زمانہ جاہلیت والے قانون نہیں چلیں گے، اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو گئی ہے، لہذا اب اسلام کے طور طریقے کے مطابق تمہیں چلنا پڑے گا، اور اسلام تمہیں جو ہے نا وہ سبق دے گا کہ تم نے کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے زندگی بسر کرنی ہے، اور یعنی لوگوں کی باتیں جو لوگ آ کے بتاتے ہیں اس بارے میں تم پر کیا لازم آتا ہے، اسلام تمہیں بتائے گا۔ جی اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو گئی ہے۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر وہ مان لیا کریں، جی یعنی تمہاری بات مان لیا کریں، اطاعت کر لیا کریں، تمہاری بات مان لیا کریں، فی کثیر من الامر، اکثر معاملات میں، لعنتم تو تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے تم کسی کے بارے میں ایسے جو ہے وہ
غلط خبریں جو ہے نا وہ آ کے تم بتاؤ، تو فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہاری بات مان لیں، تسلیم کر لیں، تو پھر تمہیں نہیں پتہ کہ تم کتنی مشقت میں پڑ جاؤ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام جو ہے وہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ہوتا ہے، اور جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ہے نا جس کام کے بارے میں پیش قدمی فرما دیں تو ظاہر سی بات ہے وہ اٹل فیصلہ ہے، تو پھر تم جو ہے نا وہ بات کر کے تو بعد میں پچھتاؤ گے اور مشقت میں پڑ جاؤ گے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے محبوب بنا دیا ہے الیکم الایمان، تمہارے نزدیک ایمان کو، ٹھیک ہے، یعنی اب جو ہے تم چونکہ ایمان قبول کر چکے ہو، ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ رب العزت کو بڑا محبوب ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور آراستہ کر دیا ہے اسے تمہارے دلوں میں، یعنی ایمان کو آراستہ کر دیا ہے تمہارے دلوں میں۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور قابل نفرت بنا دیا ہے تمہارے نزدیک کفر کو، والفسوق، اور فسق و فجور کو، والعصیان، اور نافرمانی کو۔ اولئک هم الراشدون، یہی وہ لوگ ہیں جو راہ حق پر ثابت قدم ہیں۔ فضلا من اللہ ونعما، محض اللہ کا فضل ہے اور انعام ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور اگر دو گروہ ایمان والوں سے، من المؤمنین اقتتلوا، دو گروہ ایمان والوں سے آپس میں لڑ پڑے، جی آپس میں دو گروہ جو ہیں نا ہوں وہ دونوں ایمان والے، بات سمجھ آئیے، یعنی دو گروہ لڑ پڑے لیکن ایک کافر اور ایک مسلمان نہیں ہے، دونوں ایمان والے ہیں، آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے، قبیلہ برادری کا جھگڑا ہو جاتا ہے، بعض اوقات کوئی بات ہو جاتی ہے، بعض اوقات کوئی ہو جاتی ہے، کئی معاملات ایسے ہو جاتے ہیں، تو فرمایا کہ اگر دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو، ٹھیک ہے، صلح کروا دو۔ اب یہ ہے کہ دو گروہ سے مراد دو ممالک بھی آپس میں ہو سکتے ہیں، دونوں اسلامی ممالک ہیں، ادھر بھی اسلام کا مطلب اسلامی ملک ہے، ادھر بھی اسلامی ملک ہے، آپس میں لڑ پڑے۔ اب باقی لوگ جو ہے وہ صرف دیکھتے نہ رہیں تماشا کہ جی اب کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، لڑائی ہو رہی ہے، کتنے مرے ہیں، ادھر کے کتنے مرے ہیں جی، ادھر کے کتنے مرے ہیں، تو وہ تماشا نہ دیکھتے رہیں، بلکہ باقی لوگ جو ہیں یا باقی ملکوں والے جو ہیں، اسلامی ملکوں والے، ان پر لازم ہے کہ ان دونوں کی آپس میں مفاہمت کروا دیں، صلح صفائی کروا دیں آپس میں، کہ اس لیے کہ کلمہ گو ہیں دونوں، تو کلمہ گو آپس میں لڑنے نہیں چاہیے، آپس میں اتحاد اور اتفاق ہونا چاہیے۔ یا مطلب خاندانوں کی آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، یہ آپس میں قبیلوں کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، جی ایک گاؤں والوں کی دوسرے گاؤں کے ساتھ لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، ایک کا پانی جو ہے وہ دوسرے گاؤں سے گزر رہا ہے تو وہ برداشت نہیں کیا انہوں نے اور چڑھائی بول دی انہوں نے جناب علی اس گاؤں کے اوپر کہ جی پانی آپ لوگوں کا ادھر کیوں آیا ہے، جی یہاں تک کہ ایک گاؤں کے جانور جو ہیں وہ دوسرے گاؤں میں گھس گئے یا دوسرے گاؤں کی زمینوں میں گھس گئے، جی
تو جانوروں کی وجہ سے آپس میں لڑائیاں ہو گئی. دو ہمسائے دو گھرانے ہیں وہ آپس میں لڑ گئے، یعنی بچوں کی وجہ سے لڑائی ہو گئی، خواتین کی وجہ سے لڑائی ہو گئی آپس میں. اور ایسے دیکھنے میں آتا ہے کہ پھر جو ہے جب اس طرح لڑائی چھڑتی ہے ہوتی وہ دو بچوں کی وجہ سے یا دو خواتین کی وجہ سے آپس میں لڑائی چھڑتی ہے، لیکن پھر ان کے چاہنے والے یا ان کے یار دوست وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، ان کے چاہنے والے ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور پھر جو ہے نا وہ آپس میں لڑیں گے، ماریں گے ایک دوسرے کو، سر پھوڑیں گے، ٹانگیں ہاتھ بازو جو ہے نا یہ توڑیں گے، کئی پھر قسم کی لڑائیاں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ گولیاں چل جاتی ہیں، جانوں کا ضیاع ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ یہ جو ہے نا آپس میں اگر دو قبیلے یا دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو باقیوں پر یہ لازم ہے کہ وہ صلح کروا دیں آپس میں. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اور اگر زیادتی کرے ان دونوں میں سے ایک دوسرے پر، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، پس لڑو اس سے جی جو زیادتی کرتا ہے. یعنی ان دونوں میں سے پھر دیکھو کہ زیادتی کس کی طرف سے ہے، اور یا پھر تم صلح صفائی کروا رہے ہو لیکن ایک گروہ نہیں مان رہا ہے، ایک تسلیم کرتا ٹھیک ہے جی ہم صلح کرتے ہیں جی، لیکن ایک گروہ کہتا نہیں ایسا چھڑنے ہی نہیں، جو مرضی ہو جائے جی. تو اگر دوسرا ایک گروہ ان دونوں میں سے زیادتی کرتا ہے، صلح صفائی نہیں کرتا، یعنی آپس میں افہام و تفہیم والا معاملہ نہیں کرتا، تو فرمایا کہ پھر جو صلح کروانے والے ہیں ان کو چاہیے کہ مظلوم کی طرف سے ہو کے لڑے ظالموں کے ساتھ. فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو پھر بس لڑو تم اس سے جو زیادتی کرتا ہے، حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف. یعنی جو اللہ نے حکم فرمایا ہے صلح صفائی کا، جب تک وہ اللہ کے حکم کی طرف، اللہ کے حکم کی تعمیل جو ہے اس پر نہیں آتا، جب تک اس طرف نہیں لوٹتا اس وقت تک جو ہے نا اس کے ساتھ لڑو. یہ یعنی ان کا علاج ہے. اگر وہ نرمی کے ساتھ گفتگو کو قبول نہیں کرتے اور افہام و تفہیم کو قبول نہیں کرتے تو پھر ان کا علاج ہے کہ ان کے ساتھ لڑا جائے. فَإِنْ فَاتَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پس اگر وہ لوٹ آئے یعنی اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، فَأَصْلِحُوا تو صلح کرواؤ، بَيْنَهُمَا ان دونوں کے درمیان. ٹھیک ہے. یہ حقیقت میں تو ایسے تھا نا کہ مطلب اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں تو لوگ بڑے بڑے خاندانوں کی آپس میں لڑائیاں جھگڑے تھے اور عرصہ دراز سے وہ چلے آ رہے تھے. ایک نے ایک خاندان کے ایک بندے کو مارا، اس نے بدلے میں ان کے دو کو پھڑکا دیا جی. انہوں نے ان کو موقع ملا تو انہوں نے ان کے 4 کو مار دیا، قتل کر دیا. وہ اسی طرح کرتے کرتے جو ہے نا وہ ان کی صدیوں کی لڑائیاں جو ہے نا وہ آپس میں چلی آ رہی تھیں. ہمسایہ کو برداشت نہیں کرتا تھا، آمنے سامنے والے ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے تھے، یہ حال تھا. لیکن جب اسلام کا سورج چمکا مکہ المکرمہ میں، اس کے بعد سے حالات یک لخت بدل گئے جی. ان کی لڑائیاں بھی ختم ہو گئیں، زمانہ جاہلیت کے دستور بھی ختم ہو گئے. تو لیکن وہ کبھی کبھی پھر ایسے ہوتا تھا، وہ پچھلیاں لڑائیاں کبھی کبھی یاد آ جاتی تھی نا، آپس میں بیٹھے ہوئے گپ شپ لگاتے ہوئے جی او جی کدے جناب علی وہ ساڈے خاندان والے نے جناب علی تواڈے خاندان والے اتنے نو ماریا سی. وہ آدھے اچھا جی یہ گل ہے،
انہوں یاد آ اندر جب یاد آ گئی لڑائی تو وہ فوراً پھر بھڑک اٹھتے تھے آپس میں. تب یہ احکامات نازل ہوئے کہ جب اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں تو چونکہ اب کلمہ گو ہو گئے ہو، تم کلمہ پڑھنے لگ گئے ہو، اب وہ والا معاملہ نہیں ہے. اب تم جو ہے وہ عدل و انصاف کے ساتھ اور باہمی افہام و تفہیم کے ساتھ زندگی گزارو. ٹھیک ہے جی. تو یہ پھر صلح کرواؤ بینہما، ان کے درمیان، بالعدل واقسطوا، عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو. انما المؤمنون اخوۃ، بے شک ایمان والے اخوۃ بھائی بھائی ہیں، یعنی ایمان والے اب آپس میں بھائی بھائی ہیں. ان کو آپس میں تو کم از کم نہیں لڑنا چاہیے، اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے. فاصلحوا بین اخویکم، پس صلح کروا دو اپنے دو بھائیوں کے درمیان. ٹھیک ہے. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی پیچھے تو یہ تھا دو خاندان اگر یا دو قبیلے دو گروہ آپس میں لڑیں، اب یہ ہے کہ دو بھائی اگر آپس میں لڑ پڑے، ٹھیک ہے، آپس میں سگے بھائی بھی ہو سکتے ہیں اور اسلامی بھائی بھی ہو سکتے ہیں نا جی. یعنی اسلام کے ناطے یہ ہے نا، انما المؤمنون، ایمان کے ناطے جو آپس میں بھائی بھائی ہیں، وہ اگر آپس میں دو لڑ پڑیں. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ دو آپس میں لڑ رہے ہوں تو دیکھنے والے پہلے کہتے ہیں کہ جی چلو تکنے آنا جناب علی کہڑا دوجے نو کٹدا ہے، ایک بار تھوڑی دیر ٹھہر جائیے، ذرا ایک بار لڑن دیو انہاں نو، ذرا شوق پورا کرن دیو انہاں نو جی. تو فرمایا کہ نہیں، یہ اگر کوئی تم دیکھو اس طرح لڑتے ہوئے دو لڑکوں کو، دو بھائیوں کو جی، دو سگے بھائیوں کو یا دو ایمانی بھائیوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھو تو ان کو آپس میں ان کی دونوں کی صلح کروا دو. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو نہ تمسخر اڑایا کرو، نہ مذاق اڑایا کرو، قوم من قوم، نہ مذاق اڑائے ایک جماعت دوسری جماعت کی. جی یعنی یہ مردوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، یعنی ایک جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کسی کا مذاق جو اڑایا جاتا ہے وہ مذاق اس وجہ سے اڑایا جاتا ہے کہ اس کا یعنی جو ہے نا وہ توہین کرنا جو ہے نا وہ مقصود ہوتا ہے جی. اگلے کو جو ہے نا یعنی توہین کرنا مقصود ہوتا ہے، مطلب اس کا کوئی عیب جو ہے نا، یا اس کا کوئی نام بگاڑ کے کوئی عیب اس کا جو ہے نا وہ پتہ چل گیا، وہ اس کے ذریعہ سے اس کا مذاق، یعنی اس کو اس کی شان میں کمی کرنے کے لیے مذاق اڑایا جاتا ہے. تو فرمایا کہ ایسے بھی تم نہ کیا کرو. عسیٰ یکونوا خیرا منہم، یہ شاید کہ وہ ہو بہتر یہ مذاق اڑانے والوں میں سے، ان میں سے، یعنی جو مذاق اڑا رہے ہیں تو جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ لوگ مذاق اڑانے والوں میں سے اللہ کی بارگاہ میں ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر ہوں جی. یعنی مذاق اس وجہ سے اڑایا جاتا ہے نا اس کی شان میں کمی کرنے کے لیے. تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام جو ہے نا وہ بلند ہو اور تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو، یہ درست بات نہیں ہے. ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں مذاق اڑائیں دوسری عورتوں کا.
عسیٰ یکن خیرا منہن، شاید کہ وہ ان سے بہتر ہوں. ٹھیک ہے. اور یہ بیماری جو ہے نا یہ عورتوں کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے، مذاق اڑانے کی. اس لیے بطور خاص عورتوں کو الگ ذکر کیا گیا کہ عورتیں جو ہے نا یہ بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ عیب لگاؤ ایک دوسرے پر. تلمیزو یعنی الزام نہ لگاؤ ایک دوسرے کے اوپر بلا وجہ، عیب جوئی کرنا. ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ برے القاب سے پکارو. ٹھیک ہے. یعنی ہر ایک کا بڑا اسلامی اچھا نام جو ہے نا وہ رکھا جاتا ہے. یہ کسی کا نام حضرات انبیاء کے ساتھ ملایا جاتا ہے، کسی کا نام صحابہ کرام کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے. اچھے اچھے نام، والدین کوشش کرتے ہیں کہ ہماری اولاد کے اچھے نام ہوں، اور ناموں کا زندگی کے ساتھ بھی بڑا تعلق ہوتا ہے. یہ انسانی زندگی کے ساتھ اس کا بڑا تعلق ہوتا ہے. یعنی بعض بندے جو ہیں وہ اپنے نام کی لاج رکھ لیتے، بعض بندوں کو جو ہے نا وہ نام اچھا ہونے کی وجہ سے دوسرے لوگ اس کو تان و تشنیع کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں یار اپنا نا تے تک کیڈا سونا نا ہے تیرا، لیکن اپنے کم دیکھ تو. جی ایسے بھی ہوتا ہے. تو نام کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ بڑی مصیبت ہے، اصل نام جو ہے وہ بندے کے وہ نہیں پکارے جاتے، نام بگاڑ کے. سب سے پہلے گھر سے یہ کام شروع ہوتا ہے. گھر والے اپنے بچوں کا نام بگاڑتے ہیں، پھر اہل محلہ کو پتہ چلتا ہے، یاروں دوستوں کو پتہ چلتا ہے. اب اصل نام جو رکھا گیا تھا وہ جس مقصد کے لیے رکھا گیا تو وہ مقصد تو فوت ہو گیا. جی تو وہ نام بگاڑ کے اس کو شارٹ کٹ بنا کے جناب علی وہ نام وہ لینا شروع کر دیا جاتا ہے. تو فرمایا کہ اس کے برے القابات کے ساتھ بھی اس کو نہ پکارا کرو. یہ تو یہ طریقہ کار یہ بھی درست نہیں ہے. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. اب فرمایا کہ کتنا ہی برا نام ہے، بئس برا ہے نام، فسوق فاسق ہونا، بعد الایمان ایمان کے بعد، یعنی مسلمان ہونے کے بعد پھر کسی کو فاسق کہنا، حالانکہ اس نے وہ صاحب ایمان ہے، وہ کلمہ گو ہے، اب اس کو فاسق کہنا کتنا برا نام ہے یہ. تو جس طرح صاحب ایمان کو فاسق کہنا برا ہے، اسی طرح اصل نام کی جگہ پہ تم برا نام، الٹا نام جو ہے وہ اس کا لے کے اس کو پکارو، یہ بھی بہت برا ہے. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور جو لوگ باز نہیں آئیں گے، لم یتوب نہیں باز آئیں گے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ بس وہی لوگ ظالم ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو دور رہا کرو بکثرت بدگمانی سے. ظن کہتے ہیں بدگمانی کو، کسی کے بارے میں غلط گمان رکھنا دل میں، جی اس کے اندر وہ برائی ہے یا نہیں ہے. خود ہی بندے کو دیکھ کے نا بعض بندے کہتے ہیں میں تو بندے نو تک ہی نہ پڑھ لینا یہ دے اندر کے ہے. ہاں جی وہ تو مامے خان تنوں جناب علی کنے اختیار دیتا ہے. فرمایا کہ آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کسی کے بارے میں غلط گمان ذہن میں نہ رکھو.
یعنی بندے کو دیکھ کے تو خیال کرنا یار پتہ نہیں یہ بندہ کیوں جائے جی، تو اس کی نجی زندگی کے بارے میں اپنے ذہن میں جو ہے نا وہ سوچتے رہنا، خیال کرنا، پتہ نہیں یہ فلاں کام بھی کرتا ہوگا، فلاں بھی کام کرتا ہوگا. یعنی یہ اس طرح کی غلط ذہن میں خیالات کسی کے بارے میں رکھنا، یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے. ان بعد الظن اسم، فرمایا کہ بلا شبہ بعد بدگمانیاں گناہ ہیں. اب یہاں پہ یہ بھی قابل توجہ ہے، یعنی ساری بدگمانی گناہ نہیں ہے. بعد الظن، بعد جو ہے بدگمانی جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم، گناہ ہے. یعنی تمہارا کسی کے بارے میں اپنے ذہن میں خیال کرنا، گمان کرنا اپنے ذہن میں، اس کے بارے میں سوچنا کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے یہ وہ، اگر وہ اس کے اندر کوئی اچھائی والی بات ہے اور تمہارے ذہن میں کوئی اچھی بات آئی ہے پھر تو ٹھیک ہے. لیکن تمہارے ذہن میں برا گمان آیا اس کے بارے میں، حالانکہ وہ اچھا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا نہ جانے کیا مقام ہے اور تم سے کئی درجہ افضل و اعلیٰ ہے، تو پھر تمہارا گمان گویا کہ جھوٹ پہ مبنی ہوگا اور پھر وہ گناہ ہوگا. جی یعنی اب فرمایا نا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان کیا کرو. یعنی گمان، ہر گمان برا نہیں ہے، اللہ کے بارے میں اچھا گمان کیا کرو. فرمایا کہ جو تم اللہ کے بارے میں گمان رکھتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گمان کے مطابق تمہارا فیصلہ فرماتا ہے کہ یہ میرے بارے میں کیا گمان رکھتا ہے. اگر اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھو گے تو اللہ تمہارے بارے میں اچھا فیصلہ فرمائے گا. وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور نہ جاسوسی کیا کرو. یعنی کسی کے بارے میں اس طرح جاسوسی کرنا، وہ کدھر جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، یہ غلط ہے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور نہ غیبت کیا کرو آپس میں ایک دوسرے کی. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی ایک، جی غیبت کرنا جو ہے وہ کتنا بڑا گناہ ہے جی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تشبیہ جو ہے وہ کس چیز کی طرف دی ہے وہ آپ سنیں. فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا کوئی پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی ایک، أن يأكل، کہ کھائے، لحم اخیہ، اپنے بھائی کا گوشت، میتن، مردہ بھائی کا گوشت. یعنی کوئی بندہ یہ گمان کر سکتا ہے انسان ہو اور انسان کا گوشت کھائے، سوال نہیں پیدا ہوتا، اور پھر اپنے بھائی کا گوشت کھائے، اور پھر صرف بھائی کا گوشت نہیں بلکہ مردہ بھائی کا گوشت کھائے. یہ کوئی گمان کر سکتا ہے؟ فرمایا کہ یہ غیبت کرنا جو ہے یہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا. فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اسے مکروہ سمجھتے ہو، ناپسند کرتے ہو اس کو. جی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کوئی زانی تھا نا، تو اس کو رجم کرنے کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا، تو اس کو رجم کیا گیا. تو جب وہ رجم کیا گیا نا، تو دو بندے تھے، وہ آپس میں وہ اس بندے کے بارے میں غیبت کر رہے تھے، کہتے تھے یہ کیسا بندہ ہے، گناہ ہو گیا تھا تو چھپا لیتا، مطلب نہ ظاہر کرتا گناہ کو. جی زنا کر لیا تھا تو چھپا لیتا. کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو زنا کرتے ہیں چھپا لیتے، تو اپنا خود ہی بتا کے تو اس نے جو ہے نا وہ اظہار کر لیا ہے اور رجم ہو گیا ہے اور مارا گیا ہے.
پتھر برسا کے اس کو مار دیا گیا ہے۔ تو نہ اگر بتاتا تو پھر مطلب اپنی جو ہے وہ ندامت جو ہے نا وہ بھی حاصل کی ہے، ہر بندے کے سامنے ظاہر بھی ہو گیا ہے کہ یہ ایسا بندہ تھا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یعنی اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے، آگے دیکھا کہ جانور، کتے، بلے، یہ گدھ وغیرہ ایک مردار کو کھا رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دو بندے جو ہیں نا جو باتیں کر رہے تھے ان کو بلا کے لاؤ۔ بلایا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جاؤ اور مردار جا کے کھاؤ۔ کہنے لگے جی کیسے ہم کھا سکتے ہیں مردار ہم کھائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں ایسے ہی کھاؤ، ایسے نہ گوشت لینا ہے، نہ پکانا ہے، نہ جناب علی بھوننا چھوننا ہے، یہ وہ بس اسی طرح جا کے کھاؤ، مردار جا کے کھاؤ۔ کہا کیسے کھا سکتے ہیں؟ کہا کہ اس سے بھی بڑا ہے اپنے بھائی کا، مرے ہوئے بھائی کا جو ہے نا گوشت کھانا، وہ اس سے بھی برا ہے۔ یہ تو جانور مردار ہے نا، تو مردار بھائی ہو اس کا گوشت کھاؤ تو یہ اس سے بھی برا ہے۔ تو لہذا جو تم کر رہے تھے نا تو وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ لہذا فرمایا کہ جس کے بارے میں تم باتیں کر رہے تھے کہ اس نے ظاہر کر دیا اپنے آپ کو، زنا کو ظاہر کر دیا، اور ندامت جو ہے وہ اس نے مل لیا اپنے ماتھے پہ جی، اور بندہ اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، تو فرمایا کہ وہ تو جنت میں کے اندر اڑ رہا ہے، ایسے فضا میں، ہوا میں اڑ رہا ہے، اللہ نے اس کو پر دے دیے، ایسے اڑ رہا ہے۔ یعنی جس کو اسلامی سزا جو ہے وہ دنیا میں دے دی جاتی ہے، اللہ رب العزت اس کو بروز حشر جو ہے نا اس سزا سے محفوظ رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اسلامی سزاؤں میں پھر جو ہے نا فائدہ تو ہے نا کہ یہ دنیا میں سزا مل جانی ہے، بس بات ختم، لیکن آخرت کی سزا جو ہے وہ تو ہمیشگی کی سزا ہے، وہ اس کو کون برداشت کرے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، بے شک تمہیں پیدا کیا، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد من ذکر و انثی، ایک مرد سے اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا، اور بنا دیا ہے ہم نے تمہیں شعوباً، قومیں، وقبائل، اور مختلف خاندان، لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ جی یعنی یہ خاندان جو بنے ہیں دنیا میں، یہاں پہ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ اس خاندان پر وہ اتراتے ہیں، جی کوئی چودھری خاندان سے ہے تو کوئی راجہ مہاراجہ ہے تو کوئی ملک ہے، کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے، تو اس خاندانی منصب پہ وہ بڑائیاں بیان کرتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے کہ میرا باپ فلاں ہے، میرا دادا فلاں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو ہم نے خاندان بنائے ہیں یہ کس وجہ سے بنائے ہیں؟ لتعارفوا، تاکہ پہچان ہو سکے کہ تم کس خاندان سے ہو۔ پوچھا جاتا ہے نا، جب شناختی کارڈ بنتا ہے تو پھر پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا خاندان کون سا ہے، جی یعنی تم میاں ہو، تم راجہ ہو، تم چودھری ہو، تم خان ہو، تم کیا ہو کیا نہیں ہو، ایک پہچان ہوتی ہے۔ پہچان کے لیے فرمایا کہ یہ ہم نے یہ قومیں اور خاندان بنائے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو یہ راجے مہاراجے اور یہ سارے خاندان یہ اللہ کے حضور جو ہے نا اس خاندانی منصب کی وجہ سے یہ عزت اور احترام اور جو ہے وہ مقام نہیں رکھیں گے اللہ کے حضور۔ وہاں پہ یہ نہیں چلے گا کہ جی میں راجہ صاحب ہاں، میں چودھری صاحب ہاں، میں خان صاحب ہاں، لہذا میرے نال کوئی سلوک اور طرح نہ ہونا چاہیے ذرا، جی نہ اللہ کے حضور منصب کیا ہے؟
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے زیادہ معزز، زیادہ محترم وہ ہے اللہ کے نزدیک اتقاکم، جو متقی ہے، جو تم میں سے زیادہ متقی ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علیم ہے، یعنی جاننے والا ہے اور خبردار ہے۔ قالت الاعراب آمنا، کہتے ہیں اعرابی یعنی دیہاتی لوگ، آمنا ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، آپ فرما دیجئے کہ تم ایمان نہیں، تم ایمان لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن تم یوں کہو کہ ہم نے اطاعت کی، یعنی ہم نے اسلام قبول کیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اسلام قبول کرنا یہ قابل نجات نہیں ہے، ایمان قبول کرنا قابل نجات ہے۔ ٹھیک ہے، ایمان جو ہے نا یہ راسخ ہونا چاہیے۔ صرف اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا اور بندہ کہے کہ جی میں مسلمان ہو گیا ہوں، لہذا اب نجات تو یقینی ہو گئی ہے۔ فرمایا کہ تم یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا، لیکن قولوا اسلمنا، یوں نہ کہو کہ ہم نے ایمان قبول کیا ہے، تم ایمان نہیں لائے ہو۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، فرمایا کہ ابھی ایمان داخل نہیں ہوا ہے فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں۔ ٹھیک ہے، ابھی ایمان جو ہے نا وہ تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان اسلام تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، وہ اسلام میں داخل ہو گیا نا جی۔ اللہ رب العزت بخشنے پہ آئے تو جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کو بھی بخش دے، یہ اس کے رحم و کرم پر ہے، وہ کرم نوازی فرمائے تو وہ ایسے کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن اصل نجات کا دار و مدار ایمان میں ہے۔ ایمان یہ ہے کہ پھر اس کے بعد ایمان اسلام لانے کے تقاضے جو بندہ پورا کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی نمازیں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، اطاعت و فرما برداری میں زندگی بھی گزارے، حج بھی کرے، صاحب استطاعت ہے تو زکوٰۃ بھی دے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ٹھیک ہے۔ یہ ایک قبیلہ تھا نا، خاندان تھا، ایک بنو اسد خاندان تھا، تو وہ کیا کرتے تھے کہ بظاہر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن وہ مدینہ کے راستوں میں ان کے گھر تھے۔ کیا کرتے تھے کہ جناب علی ان کے چھوٹے بڑے سارے گھروں سے نکلتے، راستے میں آگے رفع حاجت کر کے نا جی تو چلے جاتے۔ تو مسلمان جو مدینہ کی طرف آ رہے ہوتے تو ان کے لیے راستہ خراب ہو جاتا اور کپڑے شپڑے خراب ہونے کے اثرات ہوتے تھے۔ لیکن اب وہی لوگ جب حضور کی بارگاہ میں آتے اور آگے کہتے جی ہم بھی ایمان والے ہیں، جی فرمایا کہ ایمان والے نہیں، نہ کہو کہ تم ایمان والے ہو، بلکہ یوں کہو کہ اسلام قبول کیا ہے تم نے، بس ٹھیک ہے، لیکن ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ایمان کے تقاضے ہیں راستے کو صاف رکھنا، راستہ ہموار رکھنا، آنے جانے والوں کے لیے دشواری کا باعث نہ بننا، یہ ایمان کے تقاضے ہیں۔ تو یہ ان چیزوں کا خیال کرو گے تو پھر ایمان تمہارے دلوں میں آئے گا نا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اور اگر تم اطاعت کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی، لا یلدکم، تو نہیں وہ کمی کرے گا، من اعمالکم، تمہارے اعمال سے کچھ بھی۔ ٹھیک ہے، اطاعت و فرما برداری جو ہے نا یہ ضروری ہے، اطاعت میں زندگی گزارو گے تب بات بنے گی۔ اب انہوں نے آگے تو اپنا اسلام جو ہے، اپنا ایمان جو ہے نا وہ محض اس وجہ سے انہوں نے ظاہر کیا، کہا کہ جی اسی بھی کلمہ گو تے ہے منا، تو لہٰذا ہن کھان پین نوں ساڈے کول کوئی نہیں، تو لہٰذا کھان پین واسطے بھی دیو، مال مویشی کوئی نہیں تو کوئی ڈنگر شنگر بھی ساڈے نال ٹور دیو، مہربانی کرو، کلمہ شلمہ سا بھی پڑھیا ہے۔
تو فرمایا کہ بس اسی وجہ سے تم نے کلمہ پڑھا ہے کہ تمہارا مطلب پورا ہوتا رہے۔ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اب ایمان والوں کی نشانی بتائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ کامل ایمان والا وہ ہے جی، وہی ہے جو ایمان لے آئے اللہ پر اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر نہ شک کیا، یعنی ایمان لانے کے بعد کبھی بھی شک نہ کرے اللہ کے معاملات میں، جی دینی اصول جو ہیں شریعت کے بارے میں کبھی شک و شبہ اس کے دل میں نہیں آنا چاہیے۔ وجاہدوا، جہاد کرتا رہے، باموالہم، اپنے مالوں، وانفسہم، اپنے جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یعنی اگر اسلام کو ضرورت پڑے تو پھر جو ہے وہ پس و پیش نہ کرے، پیچھے نہ ہٹے، پھر اپنے مال کے ساتھ، جان کے ساتھ جیسے بھی ممکن ہو سکتا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے۔ اولئک هم الصادقون، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، آپ فرما دیجئے اگر تم آگاہ کرتے ہو اللہ کو بدینکم، اپنے دین سے، جی اپنے دین کے بارے میں اللہ کو آگاہ کرتے ہو کہ جی میں بھی مطلب اپنا صاحب ایمان ہوں، اللہ کو بتاتے ہو، تو واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ تو جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، تمہیں اللہ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، احسان جتلاتے ہیں آپ پر، ان اسلموا، کہ وہ اسلام لے آئے، جی یعنی حضور کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ پر احسان کرتے ہیں کہ جناب علی ہم نے ایمان قبول کر لیا ہے، اسلام قبول کر لیے، احسان جتلاتے ہیں۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، آپ فرما دیجئے کہ نہ احسان کرو مجھ پر اسلامکم، اپنے اسلام کا، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم، بلکہ اللہ نے احسان کیا ہے تم پر، ان ہداکم، کہ تمہیں ہدایت دی ہے، للایمان، ایمان کی، ٹھیک ہے۔ تم نے اللہ پر احسان کوئی نہیں کیا، یا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھ کے کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں ایمان کی ہدایت دی ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، یقیناً اللہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین میں جو چھپا ہے، واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ وما علینا